یہ ایک مسئلہ ہے، پوچھا گیا کہ کیا باپ اپنے ایک بیٹے کو اپنی زندگی میں کچھ مال دے کر اپنی جائیداد سے فارغ کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے متعدد بیٹے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کسی بچے کو کچھ نہ کچھ دے کر کہتا ہے کہ چل بھی تو فارغ ہے، ایسا کرنا کیا درست ہے اور کیا وہ فارغ ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، ایسا طریقہ درست نہیں ہے۔ باپ اگر چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بچے آپس میں نہ لڑیں جائیداد کے اوپر، تو وہ ان کے درمیان میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دے، سب کو ان کو پورا برابر تقسیم کر دے۔ بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ بھی ان کو دے دے، بیٹی کا حصہ سنگل ہوتا ہے، بیٹے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے ان کو فارغ کر دے۔ یا تو ایسا کرے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لے تاکہ کم از کم وہ بالکل نانے جویں کا محتاج نہ ہو جائے اور دست نگر نہ ہو جائے، اور اپنا وہ گزارا صحیح طریقے سے کر سکے۔ بہرحال کسی ایک بیٹے کو دے کر دوسروں کو چھوڑ دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دیا، میری والدہ نے کہا کہ میں مطمئن تب ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنے۔ میرے والد صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اتنا مال دے دیا ہے جتنا ایک کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان میں عدل رکھو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، میں نہیں ظلم کے اوپر گواہ بن سکتا۔ یعنی تم نے ایک بیٹے کو دے دیا ہے، دوسروں کو چھوڑ دیا ہے، اگر اس کو کم دے کر اونے پونے پہ فارغ کیا ہے تو بھی ظلم کیا ہے، اور اگر اس کو بہت سارا دے کر دوسروں کو محروم کر دیا ہے تو یہ بھی ظلم کیا ہے، تو یہ تم نے ظلم کیا، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الہبات کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 4181 ہے۔ بہرحال تو یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے کر سمجھتا ہے کہ وہ فارغ ہو گیا ہے میراث سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ میراث نہیں ہے، بلکہ وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے، وہ دینے کے باوجود جو بیٹا ہے وہ میراث کا حقدار رہے گا، کیونکہ میراث واجب ہی تب ہوتی ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، جب تک وہ دنیا میں موجود ہے وہ میراث ہے ہی نہیں۔ تو اگر دے دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ تو آئندہ میراث میں سے کچھ نہیں لے گا، تو وہ اگر باپ کے حکم کو پورا کر کے نہ لے تو یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی وفاداری ہے، لیکن اگر وہ لینے پر آئے تو شرعی طور پر وہ لے سکتا ہے۔